ضلع راولپنڈی کے تحریک انصاف کے نائب صدر، انہوں نے ہمیں گجر خان کے حوالے سے بتایا، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں جو سپریم کورٹ نے 90 دن میں الیکشن کرانے کا جناب آرڈر جاری کیا ہے، تو آئے اس کے بارے میں تھوڑا پوچھتے ہیں جناب۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ اس لحاظ سے ہے کیونکہ میری ذاتی رائے یہ ہے ایک اسٹوڈنٹ آف لا یا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے ہونے کی حیثیت سے کہ شخصیات جتنی بھی دنیا میں ہیں یا وہ ان سب نے ختم ہو جانا ہے، لیکن جو ادارے اور آئین ہوتا ہے اس کو زندہ رہنا ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کی زندگی کے لیے، اس کو رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ادارے طاقتور ہوں اور اس کے اندر جو ملک کے اندر جو آئین ہے اس کو ہر صورت میں اس کو امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ، یہ سب کو پتا تھا یہی فیصلہ ہے کیونکہ آئین کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن کرانے تھے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جتنی بیڈ گورننس اور مہنگائی کا جو یہ سیلاب جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے لے کر آئے، کیونکہ ان کا جو مقصد تھا وہ تو انہوں نے حل کر لیا، وہ تھے چوری کے اپنے پیسے اور کیسز کو ختم کرانا، وہ تو اس مسئلے میں تو وہ بالکل کامیاب ہو گئے، وہ نیٹ اینڈ کلین ہو گئے، لیکن جو ایک عام شخص کی زندگی تھی وہ اتنی بری طرح متاثر ہو چکی ہے کہ پاکستان کا ایک عام آدمی زندہ رہنے کے لیے سوچ رہا ہے کہ اس کے پاس سورسز کیا ہوں، تو اس لیے اسمبلیوں کو توڑا گیا تھا کہ ایک فریش مینڈیٹ ہو، اور پوری دنیا جو اعتماد نہیں کر رہی ہے پاکستان پر، ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ جس کی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پی ڈی ایم کی ہو، وہ پی ٹی آئی کی ہو، ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ پوری دنیا میں جو میسج جائے گا وہ اس میں ملک میں بھی استحکام آئے گا، جتنا یہ ابھی انسٹیبلٹی شروع ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور اس استحکام کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، چائنا ہے، سعودیہ ہے، یہ لوگ آپ کی سپورٹ کریں گے اور آپ کی جو مہنگائی کا یہ فلڈ آیا ہوا ہے جو ایک عام آدمی بری طرح متاثر ہے وہ نیچے جائے گا، جس سے پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی بھی آئے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس دیوالیہ ہونے کے جو ڈینجر زون میں آ چکا ہے اس سے نکل جائے گا۔ اور اس لحاظ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، اور بالکل کورٹس کو بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی مصالحت کے جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق فیصلے کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ایز اے لائر میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کمیونٹی بھی اپنی کورٹس کے ساتھ اپنے ججز کے شانہ بشانہ امپلیمنٹیشن آف لا کے لیے، کانسٹیٹیوشن کے لیے انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ نے تحصیل گجر خان کے جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کے لیے ایک پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا کہ ہم اپنی جو رائے ہے گجر خان کے حوالے سے اس کو آگے تک اپنی آواز کو پہنچا سکے۔ تو جس طرح آپ نے سوال کیا رپورٹر گلاب خان صاحب نے کہ ہمیں اگر پارٹی ٹکٹ دیتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بڑے گجر خان تحصیل کے پاس عہدے رہے ہیں اس حوالے سے اگر ہم یہاں پر ریپریزنٹیشن دیکھیں یا مسائل کا خاتمے کے حوالے سے بات کریں تو وہ انفارچونیٹلی ابھی تک، چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، چاہے وہ صحت کے ہوں، چاہے وہ سپورٹس کے ہوں، یا عام مسائل جو سے آپ ایک عام آدمی کے جو مسائل ہیں میرے لحاظ سے ان عہدوں کے حوالے سے وہ مسائل حل نہیں ہو سکے۔ تو ہم نے جو اپلیکنٹ بنے ہیں، جو ہماری کوشش تھی کہ اگر خان صاحب اعتماد کرتے ہوئے ایم پی اے پی پی ایٹ کے لیے مجھے ٹکٹ دیتے ہیں تو میری یہ پوری 100% کوشش ہوگی کہ گجر خان سے جو ایجوکیشن سیکٹر بالخصوص نوجوان نسل کے لیے ہماری جابز کا ایشو ہے، اس کے علاوہ ہیلتھ کے لحاظ سے کوئی جتنے گجر خان میں کوئی ایک اچھا فورم نہیں ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ایک گجر خان کو جس طرح پسماندگی ہے اس کی، اس کو دور کر کے گجر خان کو بھی ایک مثالی تحصیل کے طور پہ گجر خان جو ان سے پورے پاکستان کی سطح پر اس کو ریپرزینٹ کر سکیں۔ شکریہ۔ یہ تھے جناب سہیل کیانی، ایڈوکیٹ، ضلع راولپنڈی تحریک انصاف کے نائب صدر۔ انہوں نے ہمارے وائس نیوز کو جناب گجر خان کے تحریک انصاف کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو جو احکامات جاری کیے ہیں اس کے بارے میں بریفنگ دی۔